یہ مولوی اشرف علی تھانوی کا رسالہ ہے جس نے اختلاف کے بیچ بویا اپنے زمانے میں، اور رسول اللہ کی چھوٹا سا رسالہ، چھوٹی سی کتاب، اور اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خاصیت ہے، حضور کی کیا خاصیت ہے اس میں؟ جیسا علم رسول اللہ کو ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، چار پائے کے جانوروں کو بھی ہے۔ یہ کیسا ایمان کا دعویٰ ہے، یہ کیسی محبت ہے رسول اللہ سے کہ رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کیا جائے، رسول کو نبی بھی مانا جائے، خاتم النبیین بھی کہا جائے، حضور کو اپنا آقا اور مولا بھی کہا جائے، اور پھر نبی کے علم عیب بھی نکالے جائے معاذ اللہ۔ اور ایک دوسری کتاب ہے جو اس سے پہلے لکھی گئی تھی جس کا نام ہے تقویۃ الایمان، یہ کتاب ہے سب، اس کے لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب ہیں، ان کو دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں اپنا بزرگ اور پیشوا، آج بھی کتابیں چھپ رہی ہے۔ یہ کتابوں کا آج بھی چھپنا، نئے نئے ایڈیشنوں کا بار بار آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنا بزرگ پیشوا مانتے ہیں، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو بڑا عالم کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو پھر ان کی کتابیں چھاپتے ہی کیوں ہوا؟ کتابیں چھاپنا اس بات کی دلیل ہے، لوگوں میں کتابوں کا عام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان عقیدوں کے بھی قائل ہیں، ان ذاتوں کے بھی قائل ہیں۔ انہوں نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تو یہ حال ہے کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے خود کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے، نہ حضور کو اپنے بارے میں پتا تھا کہ قبر میں کیا ہوگا، نہ امتیوں کے بارے میں پتا تھا کہ کس کے ساتھ کیا قبر میں ہوگا۔ آخر یہ بولی آئی کہاں سے، یہ جملے اخذ کہاں سے کیے گئے، یہ عقیدے لیے کہاں سے گئے؟ میں نے تاریخ میں تلاش کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جملے وہی تھے جو مشرکین کے جملے ہوا کرتے، جو منافقین کہا کرتے